السلام علیکم، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کا موضوع عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں حصہ چہارم، اس کا چوتھا حصہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ ما ملکت ایمانکم کا تیسرا جو مفہوم ہے، اس پہ استاد محترم جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب روشنی فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 اکتوبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے اتوار کا۔ ہمارا جو مین موضوع ہے وہ ہے عورت کا مقام، اور ہم نے عورت کے مقام میں ما ملکت ایمانکم کے 3 قرآنی مفہوم شروع کیے تھے۔ 2 اس کے ختم ہو چکے ہیں، آج جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ ما ملکت ایمانکم، اس کے 2 مفہوم میں پچھلی محفل میں بیان کر چکا ہوں۔ آج تیسرے نمبر پر ما ملکت ایمانکم سے قرآن کریم نے وہ ملازم مراد لیے ہیں جو مالکوں کے کام کاج میں ان کے شریک ہوتے ہیں، لیکن سرمایہ دارانہ معاشرہ میں انہیں برابر کا نفع نہیں دیا جاتا۔ ارشاد باری ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم وہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ یہ ہے 16/71، 16/71۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے بعض کو اپنی منشا کے خلاف بعض پر رزق میں افضل پایا ہے۔ تو اس افضلیت کو میں بعد میں بیان کروں گا۔ پھر جو لوگ غلط نظام کی بدولت افضل پائے گئے ہیں، وہ اپنے رزق کو اپنے ما ملکت ایمان یعنی ملازموں کی طرف لٹانے والے نہیں، حالانکہ وہ اس رزق میں برابر کے حصے دار ہیں۔ پھر کیا یہ اللہ کے رزق کے غاصب اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اللہ کے رزق کی غلط تقسیم کے لیے جھگڑتے ہیں؟ اب اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے فضلہ۔ یہ فضلہ جو ہے عربی گرامر میں یہ باب تفعیل سے ہے، جس کے خاصہ وجدان کے مطابق واللہ فضل کا معنی ہے اور اللہ نے افضل پایا ہے، افضلیت کا حق نہیں دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ تصور صحیح تسلیم کیا جائے کہ اس نے بعض کو زیادہ رزق خود دیا ہے اور بعض کو ضروریات زندگی سے خود ہی محروم کیا ہے، تو وہ رب العالمین نہیں رہتا۔ میں اس بات کو پھر سے دہراتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ تصور صحیح تسلیم کیا جائے کہ اس نے بعض کو زیادہ رزق خود دیا ہے اور بعض کو ضروریات زندگی سے خود محروم کیا ہے، تو وہ رب العالمین نہیں رہتا، کیونکہ ناہموار و غیر متوازن رزق کی ابلیسی تقسیم کا مشاہدہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے کتوں کو
دودھ بلائی میسر آتی ہے اور بعض کے بیمار بچوں کو دودھ کا جائز حق نہیں ملتا، بلکہ وہ بلا دوائی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا فاعل اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں تسلیم کیا جا سکتا کیونکہ وہ بلا امتیاز سب کا رب اور وہ رب العالمین ہے۔ پھر جو لوگ رزق میں افضل پائے جاتے ہیں ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو دھوکہ، فریب، رشوت، ملاوٹ، بلیک، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری کے ذریعے مال اکٹھا کر کے رزق میں افضلیت حاصل کرتے ہیں، اور یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی انتہائی نافرمانی پر مبنی ہے۔ ما ملکت ایمان کی اس قسم کی خبر آیت ذیل میں بھی مفہوم بالا ہی کے الفاظ میں دی گئی ہے، تو یہ ہے 30/28 30/28۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارا آپس کا حال بیان کرتا ہے، کیا تم اپنے ملازموں کو اس رزق میں برابر کے حصے دار بناتے ہو جو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں بناتے ہیں۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تم اس رزق میں برابر کے حصے دار ہو۔ تم اپنے ملازموں کی برابری سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم سرمایہ دار آپس کی برابری سے ڈرتے ہو۔ اس طرح ہم عقل مندوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، یہ جو حل کا لفظ ہے یہ عربی گرامر میں یہ استفہام انکاری ہے، جس میں حصر استفہامی کے ساتھ ملازموں کے حق مارنے والے کہا گیا ہے۔ ان کے نام نہاد مالکوں کو یہ رزق کی ناہمواری اور ملازموں کے حقوق کا غصب و نہب اللہ تعالیٰ کا فعل ہرگز نہیں، بلکہ یہ سرمایہ داروں کا فعل ہے۔ تو اوپر جو آیت 16/71 اور 30/28 کا مضمون واحد ہے۔ المختصر، ان دو آیات میں ما ملکت ایمانکم سے مراد وہ لوگ مراد ہیں جو کام میں تو سرمایہ دار کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے ہیں، مگر وہ انہیں کام کے حاصل میں شریک نہیں گردانتے، انہیں نوکر اور ملازم شمار کرتے ہیں اور محنت کا ثمر خود کھاتے رہتے ہیں، اور انہیں صرف اتنا دیتے ہیں کہ وہ ان کے کل کے استحصال کے لیے زندہ رہ سکے۔ تو سامعین کرام، یہ ہیں 3 مفہوم قرآن کریم کی روح سے ما ملکت ایمان کے۔ ان تینوں مفاہیم میں دانے ہاتھ کے مالک ہونے کا تصور موجود ہے۔ پہلے معنوں میں مملوکہ لونڈیاں اور غلام چونکہ خریدے جاتے تھے اس لیے انہیں ما ملکت ایمان کہا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر غیر مسلم معاشرہ سے آئی ہوئی مہاجرہ عورتیں چونکہ ہجرت کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ایدی یعنی ہاتھوں قبضے میں دے دیتی ہیں، اپنے ولی وارثوں کو پیچھے چھوڑ کر مسلمانوں کو اپنا والی وارث قرار دیتی ہیں، اس لیے انہیں ما ملکت ایمان کہا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کاروباری ملازم
چونکہ ناہموار معاشرہ کی مجبوریوں کی بدولت اپنے آپ کو نام نہاد مالکوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، اس لیے انہیں بھی ما ملکت ایمان کہا گیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، تو آگے بڑھنے سے پہلے وہ آیت مجیدہ بھی ملاحظہ فرمائیں جس سے اسلام میں لونڈیوں کا نہ صرف دائمی جواز اخذ کیا جاتا ہے بلکہ یہ تصور بھی دیا جاتا ہے کہ خود آن حضور کے گھر میں بھی 2 لونڈیاں موجود تھیں اور آپ کو مزید لونڈیوں سے متمتع ہونے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ ہے 33 اور 52، 33/52۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ اس آیت کا روایتی ترجمہ تو یہ ہے کہ نہیں حلال واسطے آپ کے اس کے بعد کوئی عورت، اور یہ کہ آپ ان کے ساتھ دوسری عورتیں تبدیل کریں اگرچہ آپ کو ان کا حسن کتنا بھلا لگتا ہو، سوائے آپ کی مملوکہ عورتوں کے، یعنی آپ کی مملوکہ عورتیں ان عورتوں کے سوا آپ کے لیے حلال ہیں۔ بس اس طرح اس آیت مجیدہ سے یہ تصور اخذ کیا گیا ہے کہ آن حضور کو بیویوں کے بدلنے سے تو منع کر دیا گیا تھا لیکن مزید لونڈیوں کی اجازت دی گئی تھی، اور اسی آیت مجیدہ سے امت کے لیے لاتعداد لونڈیاں رکھنے کی اجازت اخذ کی گئی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ لیکن واضح رہے کہ جب قرآن کریم نے اسلامی معاشرہ میں لونڈی غلام کی درآمد کے تمام دروازے ہی بند کر دی ہیں 17/70 اور 47/4 کے مطابق، اور خود آن حضور نے اپنی قلم رو کہ سب لونڈی غلاموں کو آزاد کر کے قرآنی ریاست سے لونڈی غلام کا وجود ہی ختم کر دیا تھا 2/177 اور 93/8 کے مطابق، تو پھر نئی لونڈیاں لانے کا تصور تک بھی کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اس سے وضاحتاً ثابت ہوا کہ آیت مجیدہ 33/52 یا 33 اور 52 کا روایتی ترجمہ غلط ہے، جس میں تصور دیا گیا ہے کہ آن حضور کو بیویوں بدلنے سے تو منع کر دیا گیا تھا لیکن نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، لونڈیوں کی عام اجازت دی گئی تھی۔ اب آئیے سامعین کرام آیت مجیدہ کے صحیح مفہوم کی طرف۔ یہ ہے آیت مجیدہ ما صحیح قرآنی مفہوم۔ تو لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ 33/52۔ اے نبی، آپ کے لیے ان آپ کی موجودہ بیویوں کے سوا کوئی عورت حلال نہیں، اور نہ آپ کے لیے یہ حلال ہے کہ آپ ان کو دوسری عورتوں کے ساتھ تبدیل کریں، یعنی آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر بھی نئی بیوی نہیں لا سکتے، اگرچہ آپ کو دوسری عورتوں کا حسن سلیقہ کتنا ہی اچھا لگتے ہو، اور خصوصاً آپ کے لیے ما ملکت یمینوں کا بھی حلال نہیں، یعنی عورتیں بھی حلال نہیں جو غیر مسلم معاشرہ سے آ کر اپنے آپ کو آپ کی ولایت میں دے دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح
باخبر ہے کہ اس طرح آیت مجیدہ کے متن میں الا اور ترجمہ میں الا کے معنی اور کے الفاظ جلی قلم کے ساتھ آپ کی خصوصی توجہ کے لیے جو ہے وہ کہے گئے ہیں۔ روایتی تراجم میں الا استثنائیہ تسلیم کر کے حضور کے لیے اور پھر آپ کے ذریعے پوری امت کے لیے لا تعداد لونڈیوں کا جواز اخذ کیا گیا ہے۔ لونڈی غلام کا تصور چونکہ قرآن کریم کی مرکزی تعلیم احترام انسانیت 17/70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کے بھی خلاف ہے، اور حضور کے اس عظیم انسانیت نواز عمل جسے آپ نے اپنی قلم رو کے تمام لونڈی غلام آزاد کر کے انجام دیا تھا کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے الا کو عاطفہ تسلیم کر کے یہ معنی لکھا ہے، اور خصوصاً آپ کے لیے ما مالکت یمین کا بھی حلال نہیں، یعنی وہ عورتیں بھی حلال نہیں جو غیر مسلم معاشرہ سے آ کر اپنے آپ کو آپ کی ولایت میں دے دیں۔ اب آئیے سامعین کرام حرف الا کی طرف۔ ہم نے اسے کس قرآنی سند کے مطابق عاطفہ قرار دیا ہے؟ قرآن کریم میں الا 5 معنوں میں آیا ہے۔ الا ایک پہلا معنی اس میں استثناء ہے، ایکسیپشن جس کو کہتے ہیں، استثناء کے لیے ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 47/19۔ بس جانے رہے کہ کوئی الہ نہیں ہے موجود سوائے اللہ کے۔ پھر دوسرا جو معنی آیا ہے الا کا وہ ہے استغراق کے لیے، وہ 38/14 میں ان کلن الا کذب الرسل، کوئی قوم ایسی نہ تھی جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو۔ تیسرا معنی ان لا کے معنوں میں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ 6/4، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی تو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے۔ پھر 4 نمبر پہ آتا ہے جو تاکید کے لیے، وہ ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یہ ہے 87/6-7۔ اے نبی بے شک ہم آپ کو پڑھاتے ہیں پھر آپ بھولتے نہیں، یقین اللہ نے یہی چاہا ہے کہ آپ بالکل نہ بھولیں۔ یہاں الا تاکید کے لیے آیا ہے۔ اگر یہاں استثنائیہ یعنی ایکسیپشن کے معنی میں لیا جائے تو یہ مفہوم بنتا ہے کہ آپ قرآن کریم کا اتنا حصہ بھول جاتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اس طرح چونکہ حضور میں نسیان تسلیم کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ رسول کریم بھول بھی جاتے تھے، اور سلسلہ نبوت اور رسالت ہی بے اعتبار ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے یہاں استثنائیہ معنی مطلقاً غلط ہے، اور صحیح معنی الا تاکیدیہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی یہ ہے کہ آپ ہرگز نہ بھولیں۔ نیز اس آیت مجیدہ 87/6 میں سین بھی تاکید کے لیے آیا ہے۔ اس کی
تفصیل ہم پھر کبھی بعد میں بیان کریں گے۔ پانچواں جو معنی آیا ہے اللہ کا وہ عطف کے لیے ہے، یعنی اور کے معنوں میں، انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء 27:10-11۔ بے شک میں وہ ہوں کہ میری طرف سے بھیجے ہوئے مرسل یعنی رسول ڈرا نہیں کرتے، اور نہ میرا وہ بندہ ڈرتا ہے جو کبھی زیادتی کر بیٹھے اور بعد میں قرآنی اعمال صالحہ کے ساتھ برائی کو نیکی میں بدل دے۔ یہاں اللہ جو ہے وہ عاطفہ ہے۔ اگر عاطفہ نہ مانا جائے تو آیت مجیدہ کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اللہ کے وہ مرسل تو نہیں ڈرتے جو ظلم نہیں کرتے، مگر جو ظلم کرتے اور ظلم کے بعد برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ بدلتے ہیں وہ ضرور ڈرتے ہیں۔ تو غور کیجئے گا، یہاں اللہ کو عاطفہ تسلیم کیے بغیر انبیاء سلام علیہ کی عصمت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتی۔ بس جس طرح 27/11 میں اللہ عاطفہ ہے، اسی طرح 33/52 میں اللہ عاطفہ ہے، اور حضور پر واضح کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے وہی بیویاں حلال ہیں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں 33/50 کے مطابق، یعنی جن سے آپ نکاح کر چکے ہوئے ہیں، ان کے سوا کوئی عورت نکاح کے لیے حلال نہیں، اور نہ آپ ان میں سے کسی بیوی کو طلاق دے کر کسی عورت کے ساتھ بدل ہی سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے لیے ما ملکت یمینوں کا نکاح کے لیے حلال ہے جو کافر معاشرے سے مومن ہو کر آپ کی ولایت میں آ چکی ہیں۔ تو سامعین کرام، ما ملکت ایمانکم، اس کی جو تینوں جز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم عورت کا جو مقام ہے قرآن کریم کی روشنی میں، اس کو اب اس کے بعد آگے لے کے چلیں گے اگلی محفل میں۔ تو جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آج کی محفل میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں حصہ چہارم یعنی چوتھا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی اس کی اگلی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔